السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو قرآن کی دنیا پارٹ 2 کی دوسری نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ آئیے اس سیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی یہ تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندگی کے بہترین ایام نصیب فرمائے اور ایک بہترین دن کے ساتھ آغاز قرآن کو سیکھنے سکھانے والا بنایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ قرآن سے جوڑے رکھے. قرآن کی دنیا پارٹ 2 میں آپ تمام کو خوش آمدید. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی معلمہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس کا خلاصہ اور سمری ہمارے سامنے پیش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی. کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. قرآن کی دنیا کورس کے پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید. انشاءاللہ آج سورہ انعام کا آغاز کیا جائے گا. آیت نمبر 1 سے 73 تک آیات کی مختصر تشریح بیان کی جائے گی. قرآن کی دنیا کورس کے پارٹ 1 میں ہم نے الحمدللہ 5 صورتوں کو کور کیا، جس کے اندر جو پہلی صورت تھی وہ سورہ فاتحہ تھی جو کہ مکی تھی، اور 4 بڑی عظیم مدنی صورتوں کو کور کیا، جس کے اندر سورہ البقرہ تھی، آل عمران، نساء اور مائدہ. یہ قرآن کی صورتوں کا پہلا گروپ تھا. انشاءاللہ اب قرآن کی صورتوں کا دوسرا گروپ ہم سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر 4 بڑی صورتیں آتی ہیں: سورہ انعام، اعراف، توبہ اور انفال. تو اس کورس کے اندر ان 4 صورتوں کو کور کیا جائے گا. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ انعام کا پس منظر. ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ صورت ایک دفعہ میں ہی مکہ میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے نازل ہوئے. اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ یہ صورت ان کے سامنے نازل ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا کہ اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی گوشت سے. یہ صحابیہ انصار میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد اسلام لے کر آئیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی دور کے سب سے آخر میں نازل ہوئی. 12 سال گزر چکے تھے اور ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی. ہجرت حبشہ بھی واقع ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں وفات پا چکے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی، کوئی حمایت حاصل نہیں تھی. سارے کا سارا عرب مخالفت پر جمع ہو چکا تھا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، دعوت کے کام کو نہیں روکا. یہ سب سے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی اور عقبہ کی بیعت ہو چکی تھی، یعنی جو بیعت عقبہ اولا ہے وہ ہو چکی تھی، جس کے اندر مدینہ سے کچھ انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے. اس وجہ سے مدینہ میں پھر اسلام پھیلنا شروع ہو چکا تھا. تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں مندرجہ ذیل مضامین کور کیے گئے ہیں. سب سے پہلے شرک کی نفی کی گئی ہے اور توحید کا اثبات ہے. پھر آخرت کی طرف دعوت دی گئی ہے، ایمان بالآخرت کی طرف دعوت دی گئی ہے. مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر بات ایمان و یقین کی ہوئی ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، وہ اس وجہ سے کہ جو مکی صورتیں ہیں وہ ہمارے دل کی گوڈی کرتی ہیں، ہمارے دل کو نرم کرتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر مشرکین مکہ توہمات میں گرے ہوئے تھے، ان کا رد کیا گیا ہے، بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی دعوت پر اٹھنے والے اعتراضات، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرصہ ہو چکا تھا دعوت دیتے دیتے، تقریباً 12 سال ہو چکے تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان بس ایمان کی ہی دعوت دے رہے تھے، تو اس پر ان کو نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے اس وجہ سے وہ دل شکستہ ہو رہے تھے یا کمزور ہو رہے تھے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی، منکرین اور مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، پہلی مکی صورت جو مکہ میں نازل ہوئی۔ تو جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر ان کا جو شان نزول ہے اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے کہ یہ صورت کس دور کی ہے، جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں جو شان نزول ہے، مطلب یہ صورت کس دور میں نازل ہوئی، وہ سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ہمیں مدنی صورتوں کے اندر کوئی واقعات مل جاتے ہیں، پھر اس پہ حدیث کے ریفرنسز موجود ہیں، لیکن جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر جو اندرونی شہادتیں ہیں، یعنی صورت کے اندر کوئی ہمیں ہنٹ ملتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اس دور کی صورت ہے، تو اس کے طرز بیان کا پتہ چلتا ہے اور اس کے اندر کون کون سے مضامین کور ہوئے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں اس لحاظ سے جو مکی دور ہے اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک کا دور ہے، یہ 3 سال بنتے ہیں۔ دوسرا دور اعلان نبوت سے ظلم و ستم کے آغاز تک کا دور ہے، یہ 2 سال ہے۔ پھر تیسرا ظلم و ستم کے آغاز سے ابو طالب و خدیجہ کی وفات تک، جب مخالفت بہت بڑھ چکی تھی، بہت شدت اختیار کر چکی تھی، یہ 5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اور چوتھا دور 10 سے 13 نبی کا دور ہے، یہ 3 سال کا دور ہے، اور سختیوں اور مشکلات کی انتہا ہو چکی تھی، اور طائف کا واقعہ بھی اسی دور میں پیش آیا، جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ایک حدیث سے، اور قتل کا منصوبہ بھی اسی دور میں بنا۔ آخرکار انصار کی مدد سے مسلمانوں کو مدینہ میں تمکن ملا۔ اب یہ جو ادوار ہیں یہاں پر ان کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے یہ پہلی صورت ہے مکی صورت، تو آگے چل کے اور بھی مکی صورتیں آئیں گی، تو تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے سمجھنے میں کہ یہ صورت کس دور کی تھی اور اس ٹائم پہ کون سے حالات چل رہے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس صورت کا ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے 39 تک آیات کی مختصر تشریح، جس کے اندر کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، بالخصوص فرمائشی معجزہ سے متعلق۔ ان کو ہر درمی پر تنبیہ کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہو رہا ہے، اور قرآن کی بیشتر صورتیں ہیں جن کا آغاز اللہ کی صفات سے ہوتا ہے، حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اور یہاں پر اس صفت کا ذکر ہو رہا ہے جسے مشرکین مکہ مانتے تھے کہ اللہ نے آسمان زمین اندھیرے روشنی بنائے، پھر بھی لوگ یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی جو صفت ہے خالق، اس کو وہ مانتے تھے، اس کے بارے میں قرآن خود گواہی دیتا ہے غالباً سورۃ یونس کے اندر کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے، کون آسمان زمین کس نے تخلیق کیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، وہ مانتے ہیں اللہ کی اس صفت کو، لیکن پھر بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ اندھیرے، یہاں پر اندھیرے سے مراد اس ٹائم پر بہت سے اندھیرے تھے، کفر کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، توہمات کا اندھیرا تھا، مطلب اندھیرے مختلف قسم کے تھے۔ اندھیرے سے مراد یہاں پر رات بھی ہے، رات اور دن، روشنی سے مراد دن ہے۔ تو روشنی یعنی اس ٹائم حق کا راستہ، جو روشنی کا راستہ تھا، جو نور تھا، وہ ایک ہی تھا، تو ان پر حق بھی واضح ہو چکا تھا، اور اندھیرا جو کفر کا اندھیرا، شرک کا، وہ بھی واضح ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو دوسری صفت ہے اس کو بھی یہ مانتے تھے، اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور موت کا وقت مقرر کیا، یعنی زندگی اور موت کا مالک، اس صفت کو بھی وہ مانتے تھے مشرکین مکہ۔ اسی طرح ایک اور وقت قیامت کا بھی طے شدہ ہے، پھر بھی یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کو بھی مانتے تھے، قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب کو بھی مانتے تھے، لیکن اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ
وہاں پر مطلب بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی. وہ جس کو چاہے گا جہنم میں بھیجے گا، جس کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. وہی اللہ آسمان اور زمین میں الہ ہے، وہ تمہاری چھپی کھلی سب باتوں کا جاننے والا ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والی ذات ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں چھپ کے کوئی گناہ کروں گا تو وہ اللہ نہیں جانے گا، وہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ، اور جو کھلے گناہ ہیں ان کو بھی جاننے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر اس ٹائم پہ مشرکین اعتراضات اٹھا رہے تھے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، آپ فرمائشی معجزہ دکھا دیں، مطلب جیسے ہم چاہ رہے ہیں اس طرح کا ہمیں معجزہ دکھا دیں. یہ ان کا اعتراض تھا. تو اس پر ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو بھی معجزات دکھائے گئے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا اور ان کو پھر ختم کر دیا گیا. تو یہاں پر ایک تنبیہ کا انداز ہے کہ اگر آپ بھی نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا. وہ ہمارے سے طاقت قوت میں بڑھ کے تھے، وہ قد و قامت میں بڑھ کے تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے آسمان برستا ہوا چھوڑا اور زمین سے نہریں جاری کی، ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے نہیں مانا. ہاں، ایک جو قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، اس نے فرمائش کی تھی کہ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھایا جائے. تو اس قوم کو دکھایا گیا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد کسی کو زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ملتا ہے، اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ اعتراض کا جواب تھا. ان کو بھی قرآن بطور معجزہ کے دکھا دیا گیا ہے، اس لیے اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے. قرآن معجزہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی معجزہ تھا ہی نہیں جو ان کی اپنی زبان میں تھا. جو چیز جس زبان میں ہے، جو آپ کی اپنی زبان ہے، اس زبان کو تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں بنسبت دوسری زبانوں کے. تو یہ قرآن تو ان کی زبان میں آیا تھا، وہ اس کو جانتے تھے. اس لیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی نازل کر دیتے تو یہ آپ سے چھو لیتے تب بھی نہ مانتے. ایک اور معجزے کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ آسمان سے لکھی ہوئی صورت میں کتاب لے آئیں، ہم اس کو چھو لیں، پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے. اور اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ نخلستان ہے، یہ صحرا ہے، اس کو نخلستان بنا دیں تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. قرآن بطور معجزہ ان کے سامنے موجود ہے. جب وہ کافی نہیں تو کوئی اور معجزہ کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ قرآن ان کے سامنے موجود ہے. پھر دوسرا اعتراض وہ اٹھا رہے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجتے، یعنی فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے تو تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. تو پھر ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم فرشتہ ایسے نہیں بھیجتے، جب وہ آتا ہے تو کام تمام کر دیا جاتا ہے، یعنی پھر اس قوم کو مہلت نہیں دی جاتی، یہ تمام حجت ہو جاتی ہے. نبی اپنی بات کو پوری طرح قوم کو سمجھا دیتا ہے تو اس کے بعد قوم پر عذاب آتا ہے. اس ٹائم پھر فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے. جب معاملہ چکا دیا جاتا ہے پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی. اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے بھیج بھی دیتا انسانی، تو وہ پھر انسانی شکل میں بھیجتا، کیونکہ ذرا انسان فرشتے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. فرشتے کی اتنی تو طاقت نہیں کہ فرشتے کو دیکھ سکے اور اس کی تاب لا سکے. تو پھر بھی انہوں نے پھر وہی شکوہ شکایت کرنی تھی کہ انسانی شکل کی صورت میں کیوں بھیجا، فرشتے کی صورت میں بھیجنا چاہیے تھا. تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں وہی آئی تھی تو وہ ان کو اصلی شکل میں دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو، تو آپ نہیں لا سکے تھے اور ان پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی. اس لیے ان اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر آپ ان کو آخرت کا خوف دلائیں. ہو سکتا ہے آپ آخرت کا خوف دلائیں گے تو یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، یہ شرک سے باز آ جائیں. کیونکہ انسانی نیچر ہے، جب تک کہ انسان کو سزا کا کانسیپٹ نہ دیا جائے کہ یہ اگر کوئی انسان ہٹ درمی پہ اتر آتا ہے اور وہ نہیں مان رہا ہوتا ہے تو اس کو مطلب ایک سزا دی جاتی ہے تو تاکہ وہ پلٹ آئے، تاکہ وہ توبہ کر لے، تاکہ رجوع کر لے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، ٹریک پر آ جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو آخرت پر خوف دلائیں. ہو سکتا ہے وہ ایمان والے بن جائیں. سب ملکیت اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جن نے نہیں ماننا ٹھیک ہے، وہ نہ مانے، یہ وہ الگ بات ہے کہ جس نے نہیں ماننی ہوتی ہے بات وہ نہیں مانتا ہے سب کچھ دیکھنے کے باوجود.
پھر اگین انہی صفات کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ مشرکین مکہ ان صفات کو مانتے تھے، خالق و رازق۔ ان سے پوچھیں کہ اس کے سوا کوئی اور ہے جو خالق و رازق ہے کہ میں اس کو اپنا معبود بناؤں؟ آپ جواب دیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اللہ بھی گواہ ہے اور اللہ کی کتاب بھی گواہ ہے، بلکہ وہ خود بھی گواہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے پر۔ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب ان کو نبوت ملی تو اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا وہ سارا خاندان والوں کے سامنے گزرا تھا، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، سب چیزیں خاندان والوں کے سامنے گزری تھی۔ تو اسی وجہ سے تو وہ صادق اور امین کہتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایک ٹائم پہ وہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے سب کو باخبر کرتے رہیں، اگر وہ گواہی نہ دیں تو آپ برملا توحید کا اقرار کریں۔ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ نے پھر ایمان کی دعوت دینی ہے، پھر ایمان کی دعوت دینی ہے، اور پھر مشرکوں سے اعلان برات کریں، منہ موڑ لیں، نہیں مانتے ہیں تو پھر ان سے منہ موڑ لیں۔ اہل کتاب بھی آپ کی حقانیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی آپ کو جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ حق پر ہیں۔ اللہ پر جھوٹ گڑنے والے اور کفر کرنے والے ظالم ہیں، وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ مشرکوں سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن جب ان کو سامنے لایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ تم ان کو شرکا بناتے تھے دنیا میں، یہ بت تھے، تو وہ کہیں گے نہیں، بلکہ وہ قسمیں کھائیں گے، وہ کہیں گے الا ان قالوا واللہ ربنا وما كنا مشرکین، نہیں ہم نے شرک نہیں کیا، اللہ کی قسم، وہاں پر بھی قسم کھائیں گے۔ جو جھوٹ دنیا میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، زبان پہ جھوٹ ہوتا ہے جس کے، تو آخرت میں بھی وہی چیز زبان سے نکلے گی، تو کہیں گے نہیں ہم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ عذاب کو اس ٹائم پر دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، اور ان کو پتا ہوگا ہم نے جو کیا ہے اب ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اپنے بچاؤ کے لیے وہاں پر یہ کریں گے، ایسا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کہے گا گواہ پیش کروں، تو وہ پھر انسان آگے پیچھے دیکھے گا کہ یہاں پہ تو کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے، وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ سے بھی وہاں پہ بھی ٹسل ہے اللہ سے کہ ہاں آپ ہمیں دکھا دیں، مطلب گواہ لے آئیں، تو زبان پر مہر لگ جائے گی، تو سارے اعزاز جب گواہی دیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ انسان کیا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں۔ تو اس لیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اگر ہم کوئی گناہ چھپ کے کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لکھا نہیں جا رہا ہے، ہمارے ساتھ فرشتے نہیں ہیں، یا اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم یہاں اس طرح کرتے ہیں تو ہماری تو کتاب میں سب کچھ درج ہو رہا ہے، اور آخرت میں ہمیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ کان لگا کر سنتے ہیں پر ان کے دل جو ہیں وہ غلاف میں، پردے میں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ اور ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہو کافروں سے، مشرکوں سے، تو وہ کہتے تھے ہمارے دل پردے میں، یعنی ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، اس وجہ سے ان کے دل پر پردے پڑے، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی نشانی آپ دکھا لیں ان کو، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ حق واضح ہو گیا، دلائل بھی دے دیے ان کو، وہ خود بھی سمجھتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے کہ یہ صفات ہیں اللہ کی، وہ صفات کو مشرکوں کو نہیں دیتے تھے، تو سب چیزیں ان پر واضح ہو چکی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، قرآن صرف کہاوتیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب آخرت ہوگی اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ اپنے کفر پر حسد کریں گے، وہاں پر ہر انسان حسد کرے گا، ایک جو جنت میں جانے والا ہے اور دوزخ میں جانے والا ہے، دونوں حسد کریں گے۔ جنت والا اس وجہ سے حسد کرے گا کہ میں کچھ اچھے اعمال اور کر لیتا تاکہ مجھے اوپر کا درجہ مل جاتا، تو جہنم والے بھی حسد کریں گے کہ آج ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، ویسا نہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہاں پر تو نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی فدیہ ہے، نہ روپے پیسوں کا کوئی چکر ہے، وہاں آپ کے اعمال ہیں، اعمال پر آپ کا سارا معاملہ ہوگا جزا سزا کا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کاش آپ دیکھیں گے کہ جب رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو حسد کریں گے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
جبکہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے متقین کے لیے، کیونکہ دنیا کی زندگی کو ان نے کھیل تماشا بنایا ہوا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ بس دنیا کی زندگی جس میں جینا ہے اور مر گئے تو ختم ہو گئے، کوئی حساب کتاب مطلب آخرت میں کوئی ان کو صحیح یقین و ایمان نہیں تھا۔ پھر یہ اپنے اس میں زندگی میں لگے ہوئے تھے، مست تھے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں، دکھ پہنچاتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، لیکن وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے وہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ وہ مشرکین مکہ عبداللہ بن محمد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، لیکن جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت سے جو پہلے کا ٹائم تھا، اس وقت تو آپ کو کوئی غمگین نہیں کرتا تھا۔ اب آپ کو وہ چیز کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ لیکن پریشان نہ ہو، آخرکار اللہ کی مدد ہو کر رہتی ہے۔ یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، تو لیکن آپ صبر سے چلیں، اللہ تعالیٰ صبر کا ساتھ دینے والا ہے۔ اس لیے آپ ان کے اعتراضات کو گراں نہ گزریں آپ پر۔ اس لیے اگر آپ کو ان کے اعتراضات گراں گزرتے ہیں تو آپ کہیں سے فرمائشی موضوع ان کو دکھا دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے وہ، کہ آپ ایسا کریں، ویسا کریں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات آ گئی ہو کہ چلو یہ ان کو معجزہ دکھا دیتے ہیں تو شاید ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم ہرگز اس طرح کا معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ہدایت پر رہتے، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھیں اور نادانوں میں شامل نہ ہوں۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہیں کہ اگر آپ کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کیسے دے گا؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے تو اللہ کی چاہت ہے، لیکن انسان کی بھی تو چاہت ہے۔ جب تک وہ اس کا دل نہیں مانے گا ہدایت پر، تو اس کو ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے فرمائشی معجزات کیوں نہیں دکھاتا؟ تو یہاں پر کلیئر کٹ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ اس طرح کا معجزہ بھی دکھا سکتا ہے جس طرح کی وہ ڈیمانڈ کرے تھے، لیکن ایسا کرنا انسان کی شان کے عظمت کے برخلاف ہے۔ اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر اس کا انسان کا جو مقام مرتبہ ہے وہ جانوروں کی طرح ہو جائے۔ اس طرح جانور جو ہیں وہ ان کو مجبور ہو کر اللہ کی بندگی کرنی پڑتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے منافی نہیں کر سکتے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مجبور ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے حکم دینا ہے انہیں۔ جبکہ انسان بااختیار مخلوق ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، انسان کے پاس شعور ہے، عقل ہے، وہ سوچ سمجھ کے ایمان لے کر آئے، کیونکہ وہ بااختیار مخلوق ہے۔ لیکن انسان کو یہ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مومن صرف جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اس کا پابند ہے، جبکہ جو جانور ہیں وہ تو مجبور ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو لکھا ہوا ان کا۔ تو یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے، یہاں پر یہ جو آیت بیان ہو رہی ہے، تو یہ ایک قسم کا جو پچھلی آیات گزری ہیں ان کا کنکلوژن پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تفسیر کی ہے اس پر، ربط بین الآیات کو واضح کیا ہے کہ آیات کے اندر ربط ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر یہاں تک جو آیات ہیں 39 تک آیات، ان کے اندر آپ کو ربط نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ فرمائشی معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور اعتراضات اٹھا رہے تھے،
تو مین چیز یہی ہے کہ وہ فرمائشی موضوع کا مطالبہ کر رہے تھے. تو یہاں پر بات کنکلوڈ ہو رہی ہے کہ جو کہ ربط بین الآیات یعنی آیات کے اندر کنیکشن ہمیں واضح ہو رہا ہے. اور اس کنیکشن کو تفسیر عثمانی میں تفسیر شبیر احمد عثمانی نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسا کر دوں جیسا کہ مشرکین چاہ رہے ہیں، پھر تو تم مجبور کر دیے جاؤ گے، تمہیں ماننا ہی پڑے گا زبردستی، جبکہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے اور تم خلیفۃ الارض ہو. اس سے یہ تمہارا ٹیسٹ ہے کہ تم سمجھ کے قبول کرتے ہو یا تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے. اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو زبردستی کسی چیز کو ماننے پر مجبور نہیں کرتا. اگر زبردستی ہو تو انسان کو ماننا ہی پڑے گا جیسے جانور مانتے ہیں. اس لیے بات کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزے نہیں دکھائے گا جو انسان کو جھکنے پر مجبور کر دے. نیکسٹ آیات ہیں 40 سے 49 تک، جس میں مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے. اگر کوئی عذاب یا قیامت آ جائے تم پر تو تم کس کو پکارو گے؟ پھر اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشکل ٹائم پر وہ بتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور جو اللہ ہے اس کو پکارتے تھے. پھر وہ مشکل تمہارے سے دور کر دے تو پھر تم شریکوں کو پکارنے لگ جاتے ہو. تو اس کے بیچ میں ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ کسی ساحلی سفر پر تھا، تو جو کشتی تھی وہ بھنور میں پھنس گئی یا پھر کسی جگہ پھنس گئی، تو سب جو ہے وہ بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگے. تو حضرت اکرمہ جو تھے وہ فرمانے لگے کہ اسی کی دعوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس ٹائم مشکل میں تم اسے اللہ کو پکار رہے ہو. تو پھر وہ نے کہا کہ اگر میں یہاں سے بچ کے چلا گیا تو میں اسلام قبول کروں گا، اور وہ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. ہم قوموں کو سختیوں اور تکلیفوں سے پکڑتے رہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں، لیکن جب ان پر سختیاں آئیں تو کیوں نہ گڑ گڑائیں. کہ اللہ تعالیٰ قوموں پر سختیاں بھیجتا تھا، پریشانیاں، تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا تاکہ وہ قوم پلٹ آئے، اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے، وہ گڑ گڑائیں. لیکن جب سختیاں آئیں تو وہ نہ گڑ گڑائے، وہ اللہ کی طرف نہ پلٹے، انہوں نے رجوع نہیں کیا، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے. کس وجہ سے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو خیر کی پھر قوت طاقت اس دل کے اندر نہیں رہتی. تو ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور ان کے جو اعمال تھے وہ شیطان نے مزین کر دیے تھے، خوبصورت بنا دیے تھے، زینت والے بنا دیے تھے. تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم یہ برے اعمال میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتی تھی، دل جو غلاف میں تھے ان کے. تو پھر جب وہ ہماری نصیحت کو بالکل بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر طرف سے خیر کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوب سیر ہو گئے، خوب ان کا دل بھر گیا، وہ اترا گئے نعمتوں پر. جو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو اچانک پکڑ لیا. اس طرح اگر کوئی مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہا ہے، اس کی زندگی پوری کی پوری اللہ کی نافرمانیوں کے کاموں میں گزر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. اور اسی طرح پرانی قوموں پر بھی عذاب آیا کہ ان کو جب ان نے سرکشی میں خوب بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر خیر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، ہر نعمت ان کو ملی، پھر اچانک پکڑ لیا. تو اس طرح ہاں دوسری چیز، اگر آپ اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ سارے مطلب اللہ کے کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دے رہے ہیں، پھر آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ اللہ کے نافرمانی والے کام کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو پھر اس میں یہ چیز خرابی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے. تو اس ٹائم میں اس بندے سے لیتا ہوں تو اب کیا کرتا ہے، اور اب دیتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہے.
دونوں قسم کے ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ٹائم کس مقام پر کھڑے ہیں. کیا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں یا ناشکر ہیں؟ کیا اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان پر ہم شکر ادا کریں یا ناشکری کریں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک نعمت چھین لیتا ہے تو ہم واہ ویلا شروع کر دیتے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں. حالانکہ وہ نعمتیں نہیں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہیں. اس نعمت کا رونا رو رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیتا ہے. اگر اللہ تمہاری کان اور آنکھیں چھین لے اور دلوں پر مہر لگا دے، دل پر مہر لگ جائے، خیر کی طلب ہی نہ رہے، ہدایت ملے ہی نہ، تو پھر کون ہے جو لوٹا سکے گا اس چیز کو اللہ کے سوا؟ جو اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، اور سب سے بڑی چیز اگر ان چیزوں کا آپ ان کو استعمال میں نہیں لائیں گے، ان کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دلوں پر مہر لگا دے گا. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، حق بات آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. ہم رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، بشیر و نذیر. اس وجہ سے جو ایمان والے ہیں ان کو بشارت دی جائے جنت کی، اور جو کافر ہیں یا جو مشرک ہیں ان کو ڈرایا جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تاکہ وہ ایمان لیں، اپنی اصلاح کر لیں. نیکسٹ آیات ہیں 50 سے 73 تک آیات. ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دین کے ضمن میں کچھ ہدایات ہیں اور حوصلہ افزائی کے لیے نصیحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں کہ نہ تو میں کسی خزانے کا مالک ہوں، نہ میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں. میں تو خود اس وحی کا اتباع کر رہا ہوں. یہاں پر دو ٹوک الفاظ میں بات کی جا رہی ہے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ سب کچھ بیان ہوا، ان کے سامنے دلائل بھی رکھے، اللہ تعالیٰ نے حقیقت بھی واضح کی اور ان چیزوں کا ذکر کیا جن کو وہ بھی مانتے تھے. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ذرا وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تنگ کر رہے ہوں گے، یہ کریں آپ وہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں پر نہ میں تو کسی خزانے کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ قوت ہے جس کی بدولت میں تمہیں کوئی فرمائشی معجزہ دکھا دوں، اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے. میں فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں. مطلب میرے ساتھ ضروریات زندگی لگی ہوئی ہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. میں صرف اس وحی کو فالو کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. کیونکہ وہ بات کو طول دے رہے تھے، بحثوں میں لگ رہے تھے، ہر درمی پہ اترے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. نبوت سے پہلے کا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر گزارا، تو ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون جانتا تھا؟ جو اپنے سگے رشتے تھے، ابو لہب، ابو جہل جو سگے چچا تھے، وہ نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس وہ ہر درمی پر اتر آئے تھے. جب انسان ہر درمی پر اتر آتا ہے تو پھر وہ اس نے، کیونکہ اس وجہ سے ہر درمی پر اترتا ہے کہ اس نے ماننی نہیں ہوتی، پھر وہ ویسے مباحثوں میں پڑتا ہے، پھر کہتا ہے یہ بھی دلیل چاہیے، وہ بھی دلیل چاہیے، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو. تو وہ نہ اصل میں اس کا دل جو ہوتا ہے نا وہ اس طرف نہیں لگا ہوتا ہے. اور اپنی تسکین کے لیے انسان ایسا کرتا ہے کہ شاید میں ڈاؤن ہو جاؤں، چاہے شاید یہ میرے اوپر آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آ جائیں تو ہم نیچے، کیونکہ ہم سردار ہیں. ان کو اپنی سرداری بہت پیاری تھی، سرداری. تو اس لیے یہاں پر دو ٹوک انداز ہے کہ دیکھو میں نہ میرے پاس خزانہ ہے، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں. میں تو وہی جو مجھ پر اتاری جاتی ہے اس کا میں اتباع کرتا ہوں بس. اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرا دیجیے جو آخرت میں حشر کی پیشی سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ عذاب سے بچ سکیں. پھر اگین وہی آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو عذاب سے ڈرائیں. ہو سکتا ہے وہ پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کو ماننا شروع کر دیں، وہ تم کی پوجا پرستش چھوڑ دیں. ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں. کون سے لوگ؟ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں. وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ فقراء تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتے تھے. اور یہ سردار ان کی وجہ سے آپ سے قریب نہیں آتے تھے. کہتے تھے کہ یہ غریب غربائیں تو یہ پیچھے ہوں گے تو تب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ظاہر ہے بہت زیادہ طلب تھی، تڑپ تھی.
وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، آخرت میں عذاب سے بچ جائیں. تو انہوں نے ایسا کیا کہ کوئی ان کے لیے ایسا ٹائم مقرر کیا کہ جس میں صرف سردار ہی تھے. تو ایک نبینہ صحابی ابس میں آتا ہے کہ ایک نبینہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ دین کا علم سیکھنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کیا، ناگواری کا اظہار کیا. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی. سو ابس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس نبینہ سے منہ موڑتے ہو جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا. تو ان کو اپنے قریب رکھو. جو سیکھنا چاہتا ہے، جو اعراض کرنا چاہتا ہے، جو پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، ان کو پریورٹی نہیں دینی چاہیے. ہمیں بھی ہاں کبھی کبھی ہم ان کو ریمائنڈر بھیج دیں، لیکن ہر وقت نہیں، کیونکہ وہ دین کو پسند ہی نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں. ہاں جو مخلصین ہیں، جو دین کے لیے مخلص ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں. آپ ان کو دعوت دیں، زیادہ آپ فوکس ان لوگوں پر رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نے ان سرداروں کا امتحان رکھا ہوا تھا. اصل میں یہ ٹیسٹ تھا. وہ یہ کہتے تھے سردار کہ اگر اسلام جو ہے وہ احسان والا مذہب ہوتا ہے، یا اسلام میں کچھ خاص بات ہوتی، تو ہمیں نبی بناتا نا اللہ تعالیٰ، یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہوتے نا. تو یہ تو غریب غربا کا مذہب ہے، تو ہم تو ایمان نہیں لائیں گے اس پر. جیسے آج بھی لوگ جو کوئی غریب ہے یا مفلس ہے، وہ دین پر لگتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو یہی ملا ہے دین پر لگنے کے لیے. دیکھو اس کو کیا مل رہا ہے دین سے، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو اس کو اتنے ٹیسٹ میں ڈالا ہوا اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی یہ دین کو پیچھے نہیں کر رہا ہے. تو اصل میں یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان پر ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے ان کو، سب کچھ ہے نعمتیں، تو پھر وہ آتے ہیں اس طرف یا نہیں آتے دین کی طرف. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے لیے آپ کے پاس آئیں، آپ انہیں خوش آمدید کہیں، کیونکہ جو بھی غلطی کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات تاکہ مشرکوں کا راستہ واضح ہو جائے. پاک اور ناپاک کو اللہ تعالیٰ نے الگ کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. حق اور باطل کو الگ الگ کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تاکہ بات سمجھ آ جائے، واضح ہو جائے، لوگوں پر بھی واضح ہو جائے کہ یہ حق کا راستہ ہے اور یہ مجرموں کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ میں تمہاری پیروی کر کے شرک نہیں کر سکتا، اور مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب واقع ہوگی. نہ میں شرک کر سکتا ہوں تمہاری پیروی کر کے، اور نہ ہی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ قیامت کب ہوگی. ظاہر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہاں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اب ایسا کریں عذاب لے آئیں، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تم پر مکمل قدرت رکھتا ہے. اس کی ایک بڑی نشانی جان قبض کرنے والے فرشتے ہیں، جو موت کا انکار کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے نے نہیں کیا آج تک. موت کو سب مانتے ہیں کہ ہاں موت آئے گی، انسان نے مرنا ہے، یہ سب چیزیں پتہ ہیں، ہر فرقے کو پتہ ہے. یہ خشکی اور تری میں ہر جگہ وہی تمہیں بچانے والا ہے. وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، اوپر سے، آسمان سے یا زمین سے، یا گروہوں میں بانٹ کے تمہیں آپس میں لڑا دے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ جیسے پرانی قوم پر عذاب آئے، آسمان سے عذاب آئے، زمینی عذاب آئے، زلزلہ آیا، آندھی طوفان آئے، پتھروں کی بارش ہوئی، اس طرح کے عذاب وہ اس چیز پر قادر ہے، وہ بھیج سکتا ہے. یا زمینی جو لڑائیاں ہیں آپس کی، جو فرقہ بازیاں، ان میں آپ کو پڑھا دے، ان میں لڑا دے. جب آپ دیکھیں کہ لوگ فضول باتوں میں لگے ہوئے تو ان سے الگ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں، جو جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ہنسی مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو بیسیکلی یہ ہمارے لیے بھی ہے، امت کے ہر فرد کے لیے، کہ جہاں پر اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کا، اور دین کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، اور دنیا کو پریفر دی جا رہی ہے، تو وہاں سے آپ اٹھ جائیں. آپ بھول جائیں، اگر شیطان نے بلا دیا آپ کو، آپ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے، تو جب آپ کو یاد آئے تو پھر آپ الگ ہو جائیں ان سے. چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے دین کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی نے جنہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے.
اب ان کو چھوڑ دیں، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، ان کو کھیل کود میں مست ہونے دیں، جو یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، کیونکہ دنیاوی زندگی جو ہے اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید دنیا کی زندگی ہی دنیا کی زندگی ہے بس. لیکن پھر بھی آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے ذریعے نصیحت کرنی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کام چھوڑنے کی وجہ سے کوئی نہ انجانے میں، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں تھی ان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں، تو انجانے میں وہ آخرت میں پکڑانا چاہے. لیکن ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے پھر بھی ہم دعوت کا کام جاری رکھیں. شرک کرنے والے ایسے ہیں جیسا کہ وہ شخص جسے شیطان نے جنگل میں بھٹکا دیا وہ حیران پھر رہا ہے. ایسے ہی ہے اس کی مثال جو شرک کرنے والے ہیں، ان کی مثال یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ جنگل میں کوئی بھٹک گیا ہے اور وہ حیران پھر رہا ہے، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کدھر جانا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، اور اس کے جو ساتھی ہیں اسے بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، آؤ ادھر. لیکن وہ کہتا نہیں. تو اس ٹائم پہ ایسے ہی تھا، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھٹک رہے تھے جیسے کہ جنگلوں میں بھٹکا جا رہا ہے، اور حیران پریشان تھے. اللہ کی ساری چیزیں ان پر واضح تھی، ان ہدایت کا راستہ اتنا آسان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اسی کا قول حق ہے. یہاں پہ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کائنات کی مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کا ایک پرپس ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہے، مطلب یہاں پہ پھر وہ آخرت کا زمین آسمان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں جو اللہ نے برحق پیدا کی ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن بھی لے کر آنا ہے جہاں پر حساب کتاب ہوگا. اور قیامت والے دن تو بادشاہی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی، اور وہ دن تمام شرکاء کی شرکت سے پاک ہوگا. دنیا میں تو یہ مشرک کئی قسم کے شرک کر رہے تھے نا، بت بنا رکھے تھے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بت نے آخرت کے عذاب سے بچا لے، بلکہ وہاں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی، جو کہ کھلی چھپی باتوں کا علم رکھنے والا ہے. وہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے اور حکیم بھی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. آپ کے چھپے کو بھی جاننے والا ہے، اور کھلے جو آپ چھپ کے کوئی چیز کریں، جو آپ سرے عام کریں، اس کو بھی جاننے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. آج کی کلاس یہاں تک ہی تھی، سوال لے لیتے ہیں آپ کے. جی بہت شکریہ معلمہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن. بہت ہی اچھے بہترین انداز میں آپ نے آسان الفاظ میں اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم بیان فرمایا، اور امید ہے کہ تمام شریکات ہماری طالبات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. عزیز طالبات، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنا یہاں معلمہ سے بھی براہ راست کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنا ہاتھ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ زوم چیٹ میں بھی اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، گروپ بھی اوپن ہے، وہاں بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے پاس اس سیشن کے تقریباً 10 منٹ ہیں، اور جن شریکات میں سوال کرنا ہو وہ مختصر اپنا سوال یہاں پر بھیج سکتی ہیں. ہماری ایک بہن نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ثنا صدیقی صاحبہ، آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نا ایک سوال میں تھوڑی سی نا کنفیوز ہوئی ہوں، وہ مجھے پوچھنا تھا. جب ہم لوگوں نے لاسٹ دورہ کیا تھا تب بھی میں سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران پڑھی تھی، اس کے بعد ابھی ہم جو سورہ انعام جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندگی میں دو دور رکھے تھے، مکی دور اور مدنی دور نا. تو جب میں نے اسٹارٹنگ کے بھی لیکچر سنے تھے تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب کہ ہر انسان کے دور میں ہر انسان جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے
اس کی زندگی میں یہ دونوں دور آنے ہیں, سچویشنز چینج ہو جائیں گی, اور وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے, تو نا آج کل کا جو ہمارا سینیریو چل رہا ہے اس میں ہر انسان کے ساتھ ایک الگ طرح کا جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آتا ہے. تو اس سچویشن کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نا اسٹیبلائز رہیں, لیکن نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ آزمائش چل رہی ہے, پنشمنٹ چل رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ کسی چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیونکہ میں نے ابھی تک جتنا بہت تھوڑا, بہت بالکل تھوڑا, آپ سمجھ لیں بس چننا سا شاید آیا ہے, وہ بھی نہیں آیا ہے مجھے, کہ میں نے یہ سیکھا ہے, مطلب کہ آپ لوگوں کے توسل سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس کا بہت زیادہ اجر دے, کہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ جو ہے وہ ہر ایک انسان مسلمان کی زندگی میں ہوگا, لیکن ہم وہ مضبوطی کیسے لے کر آئیں کہ ہمارے اندر نا وہ چیز رہے کہ ہم اس پہ جمے رہیں. میں بھی سورہ نام کو جو میں نے انٹروڈکشن سنا تھا اور کیا میں اسے پڑھ رہی تھی, تب بھی مجھے یہ چیز نا بار بار ریکال ہو رہی تھی. جی تو مجھے اس کا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں, تو پھر اس کے بعد میں ایک سوال اور دوں گی آپ کو نا, وہ بھی مجھے بتائیے گا پلیز. جی 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 بالکل. یہ آپ نے جو ہم نے سورہ البقرہ پڑھی تھی اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب تھا امت مسلمہ سے, چھوٹا سا 5 آیات تھا, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا, جو پہلی آیت تھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ آپ کے اوپر حالات آئیں گے, ایسے مکی دور والے بھی آئیں گے, مدنی دور والے بھی آئیں گے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے. بعض جگہوں پر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم صبر نہیں کرتے ہیں, ہمارے پہ کوئی حالات آ جاتے ہیں تو ہم بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, ہمیں صبر کرنا نہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو ہتھیار دیے ہیں 2, وہ یہی ہیں کہ آپ صبر سے اور یہ نماز سے مدد حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کو آپ اگر اپنی زندگی میں قائم رکھیں. ہاں حالات آتے ہیں, انسان سٹیبل نہیں رہ سکتا, بعض مشکل حالات آتے ہیں ایسے, لیکن اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی برڈن ڈالتا ہے, اتنا ہی بوجھ ہیلو, ڈالتا ہے جس کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 آ رہی ہے, آ رہی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ کسی پر ڈالتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے بوجھ کو اٹھانے کی. صحیح. تو یہ 2 چیزیں جن سے آپ مدد حاصل کر سکتی ہیں, نماز سے اور صبر سے. اور صحیح. جب اس پر کوئی حالات ایسے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ آپ کو مصیبت پیش آتی ہے یا کوئی آپ کو ناگوار کوئی بات گزرتی ہے آپ پر, تو آپ یہ دعا پڑھ لیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, مجھے اس کا بہتر اجر عطا فرما. یعنی جو میرے پر مشکل پریشانی آئی ہے, یہ تو حدیث میں بھی ہے اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, ان پر فضل ہے اللہ کا, ان پر کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی ہمیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ آپ یہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, آپ دعاؤں کو بھی اپنے زندگی میں لے کر آئیں, آپ استغفار کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. استغفار کو خاص کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پر آسمان برسے گا, آپ کو نعمتوں سے نوازے گا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہم سٹیبل رہیں گے, ہمارے پر جو بھی حالات آ جائیں ہم سٹیبل رہیں گے انشاءاللہ. جی اچھا, میرا ایک بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا آپ نے مجھے بریف کیا. میں تھوڑا سا اور اس کو بریفلی پڑھوں گی تو مجھے اور کلیئر ہو جائے گا. ایک اور میرا سوال ہے, اس میں ایک آیت تھی نا جس میں لوگ کہتے تھے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرمائشی معجزات کیوں نہیں دکھاتے نا. جی تو جی آج کل کی لائف میں جیسے اگر ہم کسی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کرو کہ نا میرا یہ والا کام ہو جائے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے لوگوں سے کہتے رہتے ہیں لوگ کہ یار تم دعا کر دو, تم دعا کر دو, تم دعا کر دو, کیونکہ کیا پتا کس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لیں.
تو نا جب وہ کوئی کام نہیں ہوتا اور ہم دوبارہ اس بندے کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار نہیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا ہی قبول نہیں کی نا. تو مطلب کہ میرا ان کو صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے وہ جج نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ جو فرمائشی معجزات والی بات اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب لوگوں نے کی تھی, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اسٹل لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیوں نہیں کر دیتے فوراً. تو اس کو نا ہمیں مطلب کہ جیسے مجھے سمجھانا نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے نا لوگوں, اگر کوئی مجھ سے یہ بات کر رہا ہے تو میں اس کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے سمجھاؤں, کیونکہ مجھے خود یہ چیز ابھی نا تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہے لیکن میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی چیز ایسی نہیں کر رہا اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں ڈیمانڈ کر سکتے کہ آپ ہمیں یہ کر دیں فوراً. ہم انہیں آرڈر نہیں دے سکتے نا, ہم تو انہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہم ان سے دعا کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں جسٹ. جی جی, وہ تو مشرک تھے نا, کافر تھے جو اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں اپنا جو عقیدہ ہے نا, مین چیز عقیدہ, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کسی اور کے پاس جائیں گے مجھ سے دعا کروائیں, وہ ہماری دعا ہمارے لیے کرے گا تو قبول ہوگی. تو دوسرے انسان کو نا ایمان سمجھانے کی ضرورت ہے, جو کہ لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ دعا کرے گا تو میری دعا قبول ہو جائے گی, یا وہ کچھ کرے گا, یا وہ پہنچا ہوا اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ دعا کرے گا تو میری دعا قبول ہو جائے گی. تو ایسے انسان کو ایمان سمجھانے کی ضرورت ہے, ایمان کی طرف لینا چاہیے اسے. بہت شکریہ معلمہ, اور امید ہے کہ ان کے سوال کی وضاحت ہو گئی اور انہیں بہت اچھے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. ابھی ہمارے پاس مزید 3 منٹ ہیں, اگر مزید کوئی شریکات طالبات ہماری سوال کرنا چاہیں تو وہ یہاں پر اپنا سوال لکھ کے بھیج سکتی ہیں. میری کلاس کے اختتام میں 1-2 منٹ باقی ہیں. جی ابھی 2 منٹ ہیں. 2 منٹ باقی ہیں کلاس کے اختتام میں. جی بس ہمارے پاس 1 منٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے یہاں پر سیکھا پڑھا اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں گے, اور جن چیزوں کو آج ہم نے یہ سمجھا کہ ان سے ہمیں بچنا ہے تو انشاءاللہ ہم ان سے پوری کوشش کریں گے اپنے آپ کو بچانے کی. اس دعا کے ساتھ اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.